الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ مالک الملک نے اپنی یاد کی توفیق اور موقع عطا فرمایا۔ لاکھوں اور کروڑوں درود حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، جن کے طفیل مالک الملک نے یہ مہربانی عطا فرمائی۔ سامعین کرام، اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَاتَینِ فَمَحَوْنَا آیَاتَ اللَّیلِ وَجَعَلْنَا آیَاتَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً لِتَبْتَغُوا فَضْلًا مِن رَبِّکُمْ وَلِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِینَ وَالْحِسَابَ وَكُلَّ شَیْءٍ فَصَّلْنَاهُ تَفْصِیلًا وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِی عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ یَوْمَ الْقِیَامَةِ کِتَابًا یَلْقَاهُ منشورا۔ اقرأ کتابک کفیٰ بنفسک اليوم علیک حسیبا، من اہتدی فإنما یہتدی لنفسہ ومن ضل فإنما یضل علیہا ولا تزر وازرۃ وزر اخری وما کنا معذبین حتی نبعث رسولا۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُّهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ مِن بَعْدِ نُوحٍ وَكَفَىٰ بِرَبِّكَ بِذُنُوبِ عِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا۔ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَن نُّرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَذْمُومًا مَدْحُورًا۔ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِکَ کَانَ سَعْیُهُم مَّشْکُورًا۔ کُلًّا نُّمِدُّ ہؤُلَاءِ وَہؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّکَ وَمَا کَانَ عَطَاءُ رَبِّکَ مَحْظُورًا۔ انظر کیف فضلنا بعضهم علی بعض وَلَلْآخِرَةُ أَکْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَکْبَرُ تَفْضِیلًا۔ لا تجعل مع اللہ الہا آخر فتقعد مذموما مخذولا۔ اور ہم نے بنایا رات اور دن کو دو نشانیاں، اور ہم نے مدھم کر دیا رات کی نشانی کو اور بنا دیا دن کی روشنی کو روشن، تاکہ تم تلاش کرو رزق اپنے رب سے، اور تاکہ تم جان لو سالوں کی تعداد اور حساب کو۔ اور ہم نے ہر چیز کو وضاحت سے بیان کر دیا ہے، اور ہر انسان کا نوشتہ اس کے گلے میں لٹکا رکھا ہے، اور ہم نکالیں گے اس کے لیے روز قیامت ایک کتاب جسے وہ کھلا ہوا اس کو دیں گے، پڑھو اپنا دفتر، تم خود ہی کافی ہو آج اپنے باز پرس کرنے اور حساب کرنے کے لیے۔ جو راہ ہدایت پر چلتا ہے وہ راہ ہدایت پر چلتا ہے اور اپنے فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے اس کی گمراہی کا وبال اسی پر ہوگا، اور نہیں اٹھائے گا کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ۔ اور ہم عذاب نازل نہیں کرتے جب تک ہم نہ بھیجیں کسی رسول کو، اور جب ارادہ کرتے ہیں کسی بستی کے ہلاک کرنے کا تو حکم کرتے ہیں اس کے خوشحال لوگوں کو، پھر وہ اس میں نافرمانی کرتے تو اس پر پوری ہو جاتی، پھر اس بستی کو ہم جڑ سے اکھیڑ کر رکھ دیتے ہیں۔ اور بہت سی بستیاں ہیں جن کو ہم نے ہلاک کر دیا نوح کے بعد، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار اپنے بندوں کے گناہوں سے اچھی طرح آگاہ اور خبر رکھنے والا ہے۔ جو لوگ طلبگار ہیں صرف دنیا کے، ہم جلدی دے دیتے ہیں انہیں اس دنیا میں جتنا چاہتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں پھر ہم مقرر کر لیتے ہیں ان کے لیے جہنم، داخل ہوگا وہ اس میں اس حال میں کہ وہ مذمت کیا ہوا اور ٹھکرایا ہوا ہوگا۔ اور جو شخص طلبگار ہوتا ہے آخرت کا اور جد و جہد کرتا ہے اس کے لیے پوری طرح، اور وہ مومن بھی ہو، پس یہ وہ لوگ ہیں جن کی کوشش قبول ہوتی ہے۔ ہم امداد کرتے ہیں ان کی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بخششوں سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی بخشش کسی پر بند نہیں۔ آپ دیکھیں کیسے ہم نے بزرگی دی بعض کو بعض پر، اور آخرت بے اعتبار درجوں کے سب سے بڑی اور بے اعتبار فضل و کرم کے سب سے اعلیٰ ہے۔ پس نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی اور معبود، ورنہ تم بیٹھے رہو گے اس حال میں تمہاری مذمت کی جائے گی۔
پچھلی مرتبہ کا فرمان الہی آپ نے سنا کہ مالک الملک نے بنی اسرائیل کو تنبیہ کی، تمہاری ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کے رسول آتے رہے، جب تم نے اطاعت کی تو تمہیں نجات اور خوشحالی ملی، جب اس سرکشی اور بغاوت کی تو تم پر سخت عذاب نازل ہوا۔ تم اپنی تاریخ کو دیکھ لو، بابل کے بادشاہ اور بخت نصر نے کتنی تمہاری تباہی مچائی۔ یہ دراصل اللہ تعالیٰ کی طرف سے تمہاری ناشکری کی سزا تھی۔ اب اگر تم اللہ تعالیٰ کے آخری محبوب سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت اختیار نہیں کرو گے تو تمہیں پھر تباہی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ چانچہ ایسا ہی ہوا، مدینہ پاک سے ان کو نکلنا، تہ و تیگ ہونا اور خیبر کی سرزمین سے ملک بدر ہونا، یہی سزا تھی اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روگردانی کی۔ چانچہ یہ ہدایت دی گئی کہ نجات، خوشحالی اور دونوں جہانوں میں سرخروئی صرف اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے۔ بغاوت اور سرکشی سے عذاب الہی نازل ہوتا ہے، جس سے تباہی اور بربادی ہوتی ہے۔ آج کے فرمان الہی میں بھی یہی ہدایت ہے کہ دیکھو، اللہ تعالیٰ ہی خالق مالک ہے، وہ وحدہ لا شریک ہے اور وہی معبود خلائق ہے۔ اس نے سب کو پیدا کیا اور انسان کی ضرورت کے لیے ساری کائنات بنائی، جس کا بغور مطالعہ کرنے سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کس قدر کار فرما ہے اور کسی کا اس میں دخل نہیں ہے۔ اس سلسلہ میں بتایا گیا کہ رات دن کو دیکھو، رات تمہارے آرام کے لیے اور دن اللہ تعالیٰ کا فضل تلاش کرنے کے لیے۔ پھر زندگی کا حساب دن، ماہ اور سال انہی کی وجہ سے حاصل ہوتا ہے، اور فرمایا کہ ایک دن حساب کا آنے والا ہے، جو کچھ تمہیں دیا گیا اور جو تمہارے لیے بنایا گیا سب کا حساب ہوگا۔ تمہارے اعمال کے حساب کے لیے تمہارے ساتھ دائیں بائیں فرشتے مقرر ہیں جو لکھ رہے ہیں، اور تمہارا اعمال نامہ تمہارے ہاتھ میں ہوگا، اور تمہیں حکم ہوگا کہ خود پڑھ لو۔ جس نے اچھے اعمال کیے اس کو اس کا فائدہ پہنچے گا، اور جس نے برے اعمال کیے اس کا عذاب اسے پہنچے گا، اور کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کو عذاب ویسے ہی نہیں دیا جاتا، لیکن اللہ تعالیٰ نے رسولوں کے ذریعے ہر ایک تک ہدایت پہنچا دی ہے اور سمجھ کے لیے عقل بھی دی ہے۔ اس کے باوجود انکار پر عذاب دیا جاتا ہے۔ اب چونکہ رسولوں کا سلسلہ ختم ہوا، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں، اب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے غلاموں کے ذریعے ہدایت پہنچتی رہے گی، اور جن تک ہدایت نہیں پہنچی ان کو عذاب نہیں ہوگا۔ اور فرمایا گیا کہ ہدایت سرداروں کو نبی پہنچاتے ہیں، کیونکہ یہ لوگوں کو زیادہ گمراہ کرتے ہیں، پھر جو باز نہیں آئے وہ تباہ ہوئے اور برباد ہوئے، کیونکہ اللہ تعالیٰ خبیر و بصیر ہے، ہر ایک کے عمل سے باخبر ہے اور واقف ہے۔ جو دنیا کو چاہتے ہیں اور اس کے لیے کام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو دنیا میں بدلہ دے دیتا ہے، اور آخرت میں ان کے لیے ذلت ہے، اور جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور آخرت کے لیے کام کرتے ہیں انہیں ان کا حصہ دیا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ ظاہر ہے، جتنی کوئی محنت کرتا ہے اتنا ہی اس کو صلہ ملتا ہے۔ آخر میں پھر حکم ہوا کہ اللہ تعالیٰ پیدا کرنے والا، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، اس لیے اس کے بغیر کسی کی بات مت کرو، ورنہ آخرت میں ذلت کے بغیر اور کچھ نہیں ہوگا۔ اس سارے فرمان میں یہ ہدایت دی گئی کہ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کا گواہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی خالق، اللہ تعالیٰ ہی مالک ہے، اور اس کے بغیر کوئی معبود نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے اپنی مخلوق کو یہ ہدایت دی ہے۔ اب جو اس ہدایت کو قبول کرے گا، اس پر عمل کرے گا، نجات اس کی ہے۔ لیکن یہ ہدایت وہی قبول کر سکتا ہے جس کے دل و دماغ روشن ہوں اور شیطان کے قبضے سے آزاد ہوں۔ یہ آزادی صرف نفس رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے حاصل ہوتی ہے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جہاں اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا گیا ہے، وہاں روشن کرنے والا چراغ بھی بنا کر بھیجا گیا ہے۔ اس لیے یہاں جمع ہو کر نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حاصل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، اور یاد الہی سے سینوں کو صاف کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تاکہ سینے نسب رسولی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قابل ہو جائیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ صلاۃ تکون لنا امان من کل خوف، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب۔
اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی یا غفور یا غفور یا غفور استغفر اللہ العظیم الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم سبحانک ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.